السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ آج ہم نے 9ویں پارے کا آغاز کرنا تھا، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل، خود کوشش کر کے بھی اگر کام نہ ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے متعلق ہی تھا۔ اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان کی قوم کو سرداروں نے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے سرداروں نے بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی اور ایمان سے پھیرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ تو جو ایمان کا رنگ ہے جس کو چڑھ جائے وہ اتنی جلدی اترا نہیں کرتا۔ اصل میں ہمیں جو اسلام ہے نا وہ پلیٹ میں ملا ہے، بالکل سامنے۔ ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ جن لوگوں نے اسلام کو ایمان کے لیے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، ایمان کا اصل مزہ اور ذائقہ ان لوگوں نے چکھا ہے۔ مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس بندے کا نام تھا۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے باپ اس کی ماں نے نام رکھا تھا عبد العزیٰ، یعنی کہ اس بت کا بندہ۔ یہ جو عبد العزیٰ تھا نا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے چچا نے اس کی کفالت شروع کی اور اس کی بڑی خدمت کرتا تھا اور بڑا اپنے بھتیجے کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ بسا اوقات عبد العزیٰ کا دل کرتا کہ میں اسلام کا اظہار کر دوں، لیکن ڈر لگتا کہ چچا میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، گھر والے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیار بھی جاتا رہے الٹا مجھے مارنا شروع کر دیں۔ لیکن عبد العزیٰ کہتا ہے ایک دن کہ ایمان نے مجھے جوش مارا اور میں نے نا چچا کے سامنے جا کر کہہ دیا، چچا سیدھی سی بات ہے، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے جو محمد لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے چچا نے بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہتا ہے دین سے پھر گئے ہو؟ کہا اصل دین تو یہ ہے چچا جان جس کی طرف میں آیا ہوں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ عبد العزیٰ کے چچا نے بات کیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے بھتیجے کو خوب مارا اور کہا کہ تم اسلام سے پھر کر اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر آ جاؤ، نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ کہا چچا ایمان کا رنگ چڑھ جائے تو اتنی جلدی اترا نہیں کرتا۔ تو ایک دفعہ نا ایک دن اس کے چچا نے اس کو زمین کے اوپر لٹا کرنا اتنا مارا کہ مارنے والے چچے کے ہاتھ کے اندر درد شروع ہو گئی۔ عبد العزیٰ دیکھا بے ہوش ہو چکا ہے۔ اب یہ انتظار کرنے لگا کہ کب ہوش ہے، اب جتنی مار پڑ چکی ہے نا، امید ہے کہ دوبارہ یہ اسلام کو چھوڑ دے گا، دوبارہ دین کی طرف واپس آ جائے گا۔ لیکن جب اس کو ہوش آیا عبد العزیٰ کو، کہا ہاں اب سناؤ، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ،
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چچا جان ایمان کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب نہیں اترے گا۔ اس کے چچا نے اسے پھر مارا۔ آخر نہ جب ان کو ہوش آیا عبدالعزیٰ کو گھر سے نکال دیا۔ لوگوں کو اپنے ساتھیوں کہا ہو سکتا ہے ہون اے دن ہوش ٹکانے آ جائے، ہون واپس آ جائے تو گھروں نکل گیا، نہ روٹی ملے گی، نہ پان کپڑا ملے گا، نہ رہن گھر ملے گا، اب دوبارہ ہماری طرف آ جائے گا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کے چچا نے عبدالعزیٰ کے چچا نے عبدالعزیٰ کو اتنا مارا اور نکال دیا، اور ان کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ بھی اتروا لیا، جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، بالکل برہنہ حالت کے اندر کہا مکہ سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت اپنے گھر کے اندر گئے، ماں کو آواز دی، کہا ماں اگرچہ میں دین سے جو ہے نا پھر چکا ہوں، اصل دین کے اوپر آ چکا ہوں، آپ تو میری ماں ہے نا، ماں کے ساتھ تو بیٹے کو محبت ہوتی ہے، اب بیٹے کو ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ماں جی کچھ دے کر دو میرا خیال۔ اس کی ماں کو نا اس کے اوپر ترس آ گیا، اس نے ایک پرانا سا ٹاٹ لیا، کمبل لیا اور بیٹے کی طرف پھینکا، کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ، تیرے چچا کو پتہ نہ چلے، یہ نہ ہو کہ مجھے بھی مارنا شروع کر دے۔ عبدالعزیٰ نے وہ ٹاٹ لیا، اس کے دو حصے کیے، دو حصے کر کر ایک کو نیچے باندھا اور ایک کو اوپر لیا، مکہ سے پیدل بغیر جوتوں سے مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ 300 میل کا سفر پیدل کیا، پیدل کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے دنوں کے بعد مدینہ پاک میں جب جا کر پہنچے نا، پتا چلا کہ یہ مسجد جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی۔ جب وہاں پر جا کر پہنچے تو اتفاق سے تہجد کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام کی جو گھر مبارک تھا وہ مسجد نبوی کے قریب تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا کہ کوئی بندہ آیا ہے، یہ نہیں پتا چلا کہ آیا کون ہے، لیکن عبدالعزیٰ کی ساری خبریں نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھی کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ اب کوئی بندہ رات کو مسجد میں آیا ہے، خیر ہو۔ حضور گھر سے باہر آئے اور آ کر پوچھا کون ہو تم؟ جب اس نے نبی پاک کی آواز سنی نا تو بھاگا ہوا نبی پاک کے پاس گیا، جا کر سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا حضور جی میں عبدالعزیٰ ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا عبدالعزیٰ آج کے بعد تو عبدالعزیٰ نہیں، تیرا نام میں نے عبداللہ رکھ دیا، آج کے بعد تجھے کوئی عبدالعزیٰ نہیں کہے گا، آج کے بعد تجھے عبداللہ کہا جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب سینے کے ساتھ لگایا نا تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئی۔ کہا عبدالعزیٰ بڑی مارے کھائی ہیں، اب کیا حال ہے؟ کہا آقا مارے تو بڑی کھائی ہیں، جسم میں برم آ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے سینے کے ساتھ سینہ لگا ہے نا ساری تھکاوٹ اتر چکی۔ پیارے نبی علیہ السلام کو عبداللہ کے ساتھ اس قدر پیار ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو پیار کے ساتھ ذوالبجادین کہا کرتے تھے، ذوالبجادین، بڑی محبت کرتے تھے اس عبداللہ کے ساتھ۔ پہلے نام عبدالعزیٰ، اب نام عبداللہ۔ ذوالبجادین کا مطلب ہوتا ہے دو ٹاٹوں والا، ایک ٹاٹ نیچے باندھا تھا اور ایک اوپر۔ سارا واقعہ سنا ہے نا، حضور کہتے ہیں آج کے بعد میرا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ پیارے نبی نا بڑی محبت کرتے تھے ان کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یہ عبداللہ، حضرت عمر بھی پاس بیٹھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ بھی پاس بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ نا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر آپ جانتے ہیں وہ ذرا جلالی طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے نا عبداللہ کو کہا ہولی نہیں پڑھ سکتا تو، نبی پاک پاس بیٹھے ہوئے، آہستہ پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا نا حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کہا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہا کرو، اس نے میرے اور اللہ کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، آج کے بعد تم نے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا۔ اتنی محبت ہے حضور کو عبداللہ کے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے پھر کسی صحابی نے بھی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا 9 ہجری میں، ان کو پتا چلا نبی پاک کے پاس باقی ہوئے کہ کہا حضور میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لیں جو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کے نبی، دنیا کے اندر میں نے آپ سے ملاقات کر لی ہے، جس رب کے لیے میں نے مارے کھائے نا، میں اس رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ عبداللہ کو موت نہ دینا، عبداللہ کو شہید نہ ہونے دینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور جی میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں شہادت کی، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو شہادت نہ دینا۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں عبداللہ تیرا رب تیرے ساتھ اتنا راضی ہے
کہ اگر تجھے بستر کے اوپر بھی موت آئے گی نا اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ دے گا۔ اتفاق سے ایسا ہی ہوا، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں غزوے کے لیے، اس میدان میں راستے کے اندر موت آ گئی، بخار ہوا، اسی بخار سے ان کو موت آئی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اپنے دوست کے کفن دفن کا انتظام کرو، یہ اپنے رب سے جا ملا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چراغ پکڑا، دیوا یا دیا کہتے ہیں، وہ پکڑا، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شخصیات اس کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت کے افضل شخصیت قبر کھود رہی ہے، کس کے لیے؟ عبداللہ بن بجادین کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو آواز دی حضور جی جنازے وہ میت کے لیے جو قبر تیار ہو چکی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام خود حضرت عبداللہ کی قبر کے اندر خود نیچے اترے ہیں، اپنے ریشم جیسے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، کہا ابو بکر اور عمر مجھے عبداللہ کی میت دو۔ نبی پاک علیہ السلام قبر میں رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی پاک کے آنسو مبارک عبداللہ کے کفن کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب کفن کو دفن کر دیا، مٹی اوپر ڈال دینا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ عبداللہ کے ساتھ میں بڑا راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبداللہ ذو البجادین کے لیے نبی پاک کا یہ پروٹوکول دیکھا نا، میرا دل کہتا تھا یا لیتنی کنت صاحب القبر، آئے کاش اس عبداللہ کی جگہ یہ عبداللہ بن مسعود ہوتا، نبی پاک مجھے اتنا پروٹوکول دیتے۔ تو یہ ہے نبی پاک کی ان کے ساتھ محبت اور ایمان والوں کو ان کے اوپر تکالیف۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔